السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس پیشکش ضلع پریشد اردو ہائی اسکول نلدرگ تعلقہ تلجاپور ضلع عثمان آباد۔ برج کورس کی عملی سرگرمی کا 45 نمبر جانچ نمبر 3 جماعت ششم مضمون اردو۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے اس سوالیہ پرچے میں آپ کو اپنا نام، رول نمبر، اسکول، مرکز، تعلقہ، ضلع اور تاریخ لکھنا ہے اور یہ کل 30 نمبرات کے لیے جانچ رہے گی۔ چلیے ہم سوال نمبر 1 حل کرتے ہیں۔ معلم آپ کو درسیات میں سے 5 الفاظ کا املا کہے گا اور وہ آپ کو سن کر لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل اقتباس غور سے پڑھیے اور پوچھے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو 3 سوالات دیے گئے ہیں جس کے آپ کو جوابات لکھنا ہے۔ پہلا سوال ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اس میں 2 سوالات ہیں، کب اور کہاں، تو ترتیب وار آپ کو سوال کا جواب دینا ہے۔ چلیے جواب لکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 571 عیسوی میں مکے میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں لکھیے۔ اس کا جواب ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت زیادہ خوبیاں تھیں۔ وہ سادہ زندگی گزارتے تھے، وہ کبھی شراب نہیں پیتے تھے، شرک اور شراب کو برا سمجھتے تھے، موٹے چھوٹے کپڑے پہنتے، معمولی کھانا کھاتے، غریبوں اور مسکینوں پر بہت مہربان تھے، محتاجوں کی ضرورت اس طرح پوری کرتے تھے کہ دوسروں کو خبر بھی نہ ہوتی تھی۔ یہ ان کی خوبیاں تھیں۔ سوال نمبر 3 ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن باتوں میں اولیت حاصل ہے؟ تو اس کا جواب ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے، قرآن مجید کو سب سے پہلے کتابی شکل میں جمع کرانے، اسلامی ریاست میں بیت المال قائم کرنے، اور وہ پہلے شخص ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کے لقب سے نوازا۔ تو لقب حاصل کرنے والوں میں ان باتوں میں سب اولیت حاصل ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل نظم کو غور سے پڑھیے اور پوچھے گئے سوالات کے جواب لکھیے۔ پیارے بچوں، یہاں پر نظم دی گئی ہے، آپ کو اس کو غور سے پڑھنا ہے اور اس پر 3 سوالات دیے گئے ہیں جس کو آپ کو حل کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے، جہاں بھر کے پالنے والے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے، جہاں بھر کے پالنے والے سے مراد اللہ تعالیٰ ہے جو سب کو رزق دیتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، حمد میں خدا کو کن ناموں سے یاد کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے، حمد میں خدا کو نگہباں، پاسباں، مہرباں، خالق، مالک اور رب ان ناموں سے یاد کیا ہے۔ تیسرا سوال ہے، حمد سے وہ شعر لکھو جس میں پھول اور صحرا کا ذکر آیا ہے۔ تو اس کا جواب ہے، پھول صحرا میں تو کھلاتا ہے، مارتا ہے تو ہی جلاتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے، کوئی 2۔ یہاں پر 3 الفاظ دیے گئے ہیں اور جس میں سے آپ کو کوئی 2 الفاظ کے معنی لکھنا ہے۔ تو پہلا ہے گل، گل کے معنی ہوتے ہیں پھول۔ دوسرا ہے عیال، عیال کے معنی ہوتے ہیں بیوی بال بچے یا جس کو ہم متعلقین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور تیسرا ہے کبیر، کبیر کے معنی ہوتے ہیں بڑا۔ اسی طرح سوال نمبر 4 کا بے ہے، درج ذیل محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے، کوئی 2۔ تو یہاں پر 3 محاورے دیے گئے ہیں، آپ کو اس میں سے کوئی 2 محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پہلا ہے خاطر تواضع کرنا، تو اس کا ہم ایسا لکھ سکتے ہیں، ہم اپنے گھر آئے ہوئے مہمانوں کی بڑی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ دوسرا ہے پانی پانی ہونا، اس کا ہم لکھ سکتے ہیں، تاجر کا جھوٹ پکڑا جانے پر وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اور تیسرا ہے دھوکہ دینا، میرے پارٹنر نے مجھے تجارت میں دھوکہ دیا۔ تو اس طرح سے ہم محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 کا جیم، با لگا کر سابقے تیار کیجیے۔ باوضو، با اخلاق، با اختیار، با نصیب اور با کردار۔ سوال نمبر 4 کا دال، دار لگا کر لاحقے تیار کیجیے۔ خوددار، سردار، وفادار، روادار، صوبے دار اور قرضدار۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، باورچی خانے میں موجود چیزوں کی فہرست تیار کرو۔ اس کا جواب ہے، باورچی خانے میں موجود چیزوں کی فہرست درج ذیل ہے: چمچ، چائے دان، پلیٹ، فریج، کوکر، دودھ دان، بھگونا، ہانڈی، کشتی، گیس کا چولہا، اوون، مٹکا، گلاس، اسٹینڈ، مرتبان، دیگچی وغیرہ۔ پیارے بچوں، آپ اپنے باورچی خانے میں موجود چیزوں کی بھی فہرست تیار کر سکتے ہیں۔
اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل الفاظ پر مختصر کہانی تیار کیجیے۔ آپ کو یہاں پر قوس میں اسکول، میدان، دوست اور استاد یہ 4 الفاظ دیے گئے ہیں اور اس کے تحت آپ کو کہانی تیار کرنا ہے۔ چلیے ہم ایک نمونے کے طور پر کہانی دیکھتے ہیں۔ حامد اور راشد دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ حامد ایک سرکاری ملازم کا بیٹا تھا، جبکہ راشد ایک بہت ہی غریب گھرانے سے اس کا تعلق تھا۔ یہ دونوں اسکول میں، کلاس کے اندر، کھیل کے میدان پر اور ہر جگہ ساتھ ساتھ نظر آتے تھے۔ دونوں میں اتنی گہری دوستی تھی کہ وقت پڑنے پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، راشد غریب گھر سے تھا اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، لیکن اس کے اندر کھیل کھیلنے کی اچھی مہارت تھی۔ کھیل کے استاد نے اس کی مہارت کو جان کر اس کو اسکول کے میدان میں اس کی کوچنگ کیا کرتے تھے اور اس کی محنت اور لگن کو دیکھ کر اس کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ کھیل کے میدان میں حامد راشد کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، لیکن راشد غریب تھا اور جبکہ حامد لنگڑا۔ حامد کو کھیل سے دلچسپی تھی، لیکن وہ اپنے پیر کی وجہ سے کھیل نہیں سکتا تھا، لیکن حامد نے ہر طرح سے راشد کی مدد کرنے کی ٹھان لی تھی۔ راشد اپنے کھیلوں میں ترقی کر رہا تھا اور ایک دن وہ بہت اچھا کھلاڑی بننے جا رہا تھا، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے اخراجات کو پورا کر سکے۔ تب حامد نے راشد سے کہا کہ اے دوست، تو فکر مت کر اور تو اپنے کھیل کو جاری رکھ، تیرا جو بھی خرچ ہوگا وہ میں اٹھاؤں گا۔ اور حامد نے اپنے والد سے کہہ کر اور اپنی جیب خرچ کا پیسہ بچا کر پوری طور پر راشد کی مدد کی اور ایک دن راشد بہت اچھا کھلاڑی بن گیا۔ تو اس طرح سے ان کی دوستی بھی ہمیشہ قائم رہی۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم یہ سبق لے سکتے ہیں کہ دوستی کے آگے پیسہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اور اس کہانی کے لیے ایک اچھا سا ٹائٹل بھی ہم تجویز کر سکتے ہیں، عنوان دے سکتے ہیں۔ کہانی کا نام ہو سکتا ہے دوستی۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یہ تیسری جانچ کا پرچہ امید کرتی ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔